وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 سے لے کے آیت نمبر 39 تک۔ تو آج ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّ پھسلانا، بہلانا، پھسلانا، گمراہ کرنا، ترغیب دینا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے۔ شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کر دیا، ان دونوں کو اس چیز سے، اس وعدے سے، اس تنبیہ سے، اس وارننگ سے پھسلا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس پھسلا دیا شیطان نے عنہا اس سے، یعنی اس وعدے سے، اس جنت کے درخت کو کھانے سے جو منع کیا تھا، اس تنبیہ سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو نکال دیا مما اس جگہ سے کانا تھے وہ دونوں فیہ جہاں، یعنی جنت میں جہاں وہ تھے اس سے نکلوا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو نکلوا دیا مما اس جگہ سے کانا فی جہاں وہ رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ 2-3 اور مقامات پر بھی کیا ہے کہ شیطان نے آ کے کیسے ان کو بہلایا، پھسلایا، کیسے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ کہتے ہیں اس نے قسمیں اٹھائیں آ کے، اور آ کے ان کو کہا کہ تم لوگ اس جنت کے اس پھل کو کیوں نہیں کھا رہے؟ اللہ رب العزت نے صرف اس لیے منع کیا تمہیں اس جنت کے پھل کو کھانے سے کیونکہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ جنت میں رہنے لگ جاؤ۔ تو جو اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کے وعدے سے اس کو پھسلایا اور جھوٹی امیدیں دلائی۔ آج بھی شیطان یہی کہتا ہے کہ انسان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، دنیا کا خوف دلاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے، فقر کا خوف دلاتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ تو یہ شیطان نے اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں بتایا تھا کہ میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، تو یہ اس طریقے سے اس نے جھوٹی امید دلائی کہ تم اس پھل کو کھا لو، اس پھل کو کھاؤ گے تو تمہیں یہاں پھر ہمیشہ کی زندگی رہنی نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا، تو شیطان نے آ کے قسمیں اٹھائی، جھوٹی امیدیں دلائیں اور بالآخر ان کو پھسلا دیا، تو ان کو پھر اس جنت سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اور جس جگہ وہ رہ رہے تھے وہاں سے ان کو دونوں کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اهْبِطُوا اتر جاؤ، اهْبِطُوا اتر جاؤ، زمین میں اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ تمہارا بعض تمہارے بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہے۔ یہاں اس کے دو معنی ہیں، ایک دوسرے کے دشمن، یعنی ایک تو شیطان کے لیے کہا کہ شیطان اب تمہارے لیے مستقل دشمن کی صورت میں زمین پہ رہے گا اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گی۔ دوسرے وعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک دشمنی کا جذبہ بھی رکھا،
ایک حسد کا، ایک رقابت کا جذبہ بھی رکھا، اور ساتھ یہ نصیحت بھی کی کہ آپس میں دشمنی نہیں رکھنی، یہ ایک امتحان کا حصہ تھا۔ تو فرمایا وَقُلْ نَحْبِطُوا، اور اترو، ہم نے کہا اترو، بعضکم کہ تمہارا بعض، لبعض بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، کہ دشمنی رہے گی، جنگیں ہوں گی، رقابتیں رہیں گی، حسد کی آگ مارے گی ایک دوسرے کو۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہی، فِي الْأَرْضِ زمین میں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مستقر، مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو، ایک جگہ پہ رہنا، مستقر رہنے کی جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، کہ وہاں تمہارے لیے ساری بساط بچھا دی گئی ہے، ساری چیزیں جو تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری زندہ رہنے کے لیے میسر ہونی چاہیے، وہ رکھ دیے گئے ہیں، وہاں سے تم اپنا فائدہ اس کا لے لو۔ مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے، فائدے کی چیزیں بھی ہیں، ٹھہرنے کی بھی چیزیں، یعنی تمہیں ایسی جگہ پہ نہیں بھیجا جا رہا کہ جو تمہارے لیے قابل رہائش نہ ہو، ایسی جگہ نہیں بھیجا جا رہا کہ جہاں تمہارے لیے کچھ موجود ہی نہ ہو، ایسی جگہ نہیں بھیجا جا رہا کہ جہاں تمہارے لیے فیوریبل کنڈیشنز ہی نہ ہو، بلکہ وہ زمین بچھائی تمہارے لیے گئی ہے، تمہارے لیے، تمہاری اور تمہاری نسلوں کے لیے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے جو جو ضرورتیں جیسے جیسے ان کو میسر آتی جائیں گی، جیسے جیسے ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، میں وہ ذرائع ان کے لیے پیدا کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹھہرنے کی جگہ، یہاں تم ٹھہرو گے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے، یہاں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گی، یہ تا قیامت نہیں تم وہاں پہ رہ سکتے، یا ہمیشگی کی زندگی وہاں پہ نہیں ہوگی۔ کب تک ہوگی؟ الہین، ایک مقررہ مدت تک، ایک خاص ٹائم فریم تک تمہارے لیے وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں کی زمین سے، اس جگہ سے، اس زمین و آسمان سے تم اپنے فائدے کی چیزیں لے لو، اپنے لیے جو فائدہ لے سکتے ہو تم اس سے لے لو، ایکسٹریکٹ کر لو، لیکن الٹیمیٹلی تمہیں لوٹنا ہماری طرف ہی ہے۔ تمہیں ایک مدت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، ایک خاص مدت ہے، وہ 50 سال ہے، وہ 60 سال ہے، وہ 80 سال ہے، وہ 90 سال ہے، وہ 200 سال ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی 1000 سال تھی، لیکن الٹیمیٹلی لوٹنا تمہیں رب العالمین کی طرف ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں ادھر ہی لوٹنا ہے۔ تو یہ زمین پہ جو ٹھہرنا ہے، زمین پہ جو فائدہ ہے، یہ کچھ عرصے کے لیے ہے، یہ کچھ وقت کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے، الہین ایک خاص مدت تک، اس مدت کے بعد تمہیں رب العالمین کی طرف واپس آنا ہے۔ اب یہ بھول ہو گئی آدم علیہ السلام سے، غلطی ہو گئی، انہوں نے ایک جو تنبیہ تھی، جو وارننگ تھی اللہ رب العزت کی، اس کو اگنور کیا، اس کو نظر انداز کیا، اور شیطان کی جھوٹی امیدوں میں آ گئے۔ تو اب آگے کیا کرنا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ اب ایک گناہ انسان سے ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، کہ تمام بنی آدم خطا کرنے والے ہیں، غلطی کرنے والے، یعنی یہ مادہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ انسانوں میں رکھ کے بھیجا کہ وہ غلطی کریں گے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور سب سے بہتر جو غلطی کرنے والے ہیں وہ ہیں وہ جو توبہ کرنے والے، یعنی جب غلطی ہو گئی تو غلطی کا احساس ہو گیا تو فوراً توبہ کی جائے۔ تو یہ توبہ اللہ رب العزت نے، یہ یو ٹرن اللہ رب العزت نے ایک ایسا انعام دیا ہے اپنے بندوں کو کہ ساری زندگی کے گناہ بھی انسان اگر کرتا رہے، لیکن آخر پہ آ کے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ دیکھ اور وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ المومن میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، ایسے لوگ، ایسے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا کیا۔